بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ایک خاص مہربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں دیکھتے ہیں جب بھی کوئی شخص علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں فوراً گمان جاتا ہے جی یہ تو شیعہ ہے۔ اللہ کے بندو، رسول خدا نے اپنے حج کے آخری خطبے میں مکہ معظمہ سے نکل کر خم غدیر کے مقام پر اہتمام حجت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام حاجی مرد اور عورتوں کو، چھوٹے بڑے سب کو۔ آپ نے منبر بنوایا اور آپ نے آخری اعلان کیا مسلمانوں کی جماعت کے سامنے کہ لوگو، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے۔ اب علی کو اپنا آقا یا مولا ماننا یہ بمطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ہے، اور ہم نے ایک عجیب سا طریقہ کار بنا لیا ہے کہ جو شخص مولا علی کو آقا کہے یا مولا کہے، ہم فوراً کہتے ہیں جی، یا دل میں سوچتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ آپ کو صحیح ستہ میں ہر جگہ پر اس کی تصدیق ملے گی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ لوگو، جس کا میں آقا ہوں علی اس کا آقا ہے۔ اب جو علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا آقا یا مولا نہیں تسلیم کرتا، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کیسے آقا اور مولا ہیں، یعنی کیسے ماننا چاہیے؟ تو آپ یہ ہم سے نہ پوچھیں، آپ یہ خود سے پوچھیں کہ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جس کا میں آقا ہوں وہ علی کو اپنا آقا مانے۔ اب آپ جس طرح سے محمد مصطفیٰ کو اپنا آقا مانتے ہیں، آپ نے اسی طرح سے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا آقا ماننا ہے۔ دونوں شخصیات میں صرف ایک فرق ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں اور علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کی ولایت عطا کردہ درجے پر فائز ہیں، یعنی نبوت ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ پر، اور علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مسلمان مذہب کی ولایت شروع ہو گئی، کیونکہ جو پچھلے انبیاء تھے ان کے ہاں بھی ولی بھیجے جاتے تھے اللہ کے پیغام کی تصحیح کے لیے، نبی کی مدد کے لیے۔ جیسے محمد مصطفیٰ کی جو ظاہری زندگی ہے اس میں علی کرم اللہ وجہ الکریم نے زیادہ لمبی بات نہیں کرتے ہیں کہ جنگ خندق میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو رسول خدا نے کل ایمان قرار دیا۔ پھر فتح خیبر سے ایک دن پہلے آپ نے اعلان فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے۔ اب علم اس کو دوں گا سے مراد آپ نے علم شیعوں سے منسوب کر لیا ہے۔ رسول خدا فتح خیبر سے پہلے فرما رہے ہیں کہ میں علم کل اس شخص کو دوں گا، تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم محمد مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، تو علم محمد مصطفیٰ کا ہے۔ ہم نے واقعہ کربلا کو لوگ کہیں گے جی نہیں، ہم بھی حسین ابن علی کو مانتے ہیں، واقعہ کربلا کو شیعوں سے منسوب کرتے ہیں۔ آپ حسین ابن علی کو مانتے ہیں تو پھر آپ حسین کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور حسین ابن علی کے قتل کرنے والوں کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور پھر ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں۔ یہ عجیب سا ماننا ہے، یا حسین کی اتباع کر لیں یا اس دوسرے گھر کی کر لیں، پسند آپ کی اپنی ہے۔ ہمارے لیے قرآن پاک میں مودت فی القربہ یعنی محمد کے گھر والوں سے محبت اللہ نے قرآن پاک میں حکم کے طور پر آیت اتاری ہے، ہم اس سے ڈینائی تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی بندہ اہل بیت اطہار کی تعریف کرے یا محبت سے اس کا نام لے ان کا، تو سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ یہ اولاد رسول کا محب ہے، انہیں چاہنے والا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ اینگل بنا لیتے ہیں جی اچھا جی شیعہ ہے تو اس نے تو پھر انہی کی بات کرنی ہے۔ میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے، یہ فرمان رسول ہے۔ برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں، یہ فتوے لگانے چھوڑ دیں
جہاں تک یہ مسلک کی بات ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے کہ میری رسی محمد مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے اختیار نہ کرو۔ اور پھر ایک اور جگہ پر قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ جو تم فرقے اختیار کیے ہوئے ہو تم انہی تک ہو، اللہ کہتا ہے میرے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کے نبی نے حج کے آخری خطبے پر یوم اکملت دینہ کہا، اور یہ فرقہ واریت کی تو جنگ اسی دن ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہ تو ہم نے اپنے لالچوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فرقے بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے جی۔